بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کا کلمہ حکمت نمبر 464۔ عجیب و غریب کلمہ حکمت، اگر اس کے الفاظ پہ غور کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے جیسا بھی سب نے تھوڑا تھوڑا ذکر کیا، اس کی پوری تاریخ چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی کوئی حکمت والی بات کوئی اس سے خاص نظر نہیں آ رہی۔ اس سے زیادہ تر اس میں جو پہلو نظر آ رہے ہیں وہ تاریخی پہلو نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو تاریخ معلوم ہو بنو امیہ کی تو پھر یہ قول سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بالکل سادہ سا بالکل سیدھا سا قول ہے۔ ابھی بنو امیہ حضور کا جو سلسلہ نسب ہے، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد المناف، چوتھی پشت میں عبد المناف کے چوتھی پشت میں حضور۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، اس میں جناب ہاشم تو ہیں، اور ایک ان کا بیٹا تھا عبد الشمس۔ عبد الشمس کا ایک بیٹا تھا امیہ۔ اس کے اوپر اختلاف ہے تاریخ میں۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیٹا نہیں تھا بلکہ ایک لے پالک وہ تھا، غلام تھا، اس کو پالا تھا، اور غلام بھی وہ تھا جو آوارت ٹائپ کا غلام تھا یہ امیہ۔ تو امیہ کی نسل سے یہ بنو امیہ چلے۔ جناب عبد المناف کے چوتھی پشت میں حضور ہیں، اور عبد المناف کے 5ویں پشت میں معاویہ ہے۔ اب بظاہر نظر یہ آتا ہے ہم لوگوں کو کہ حضور کی شہادت ہوئی، جناب امیر کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، تو اس کے بعد یہ اقتدار میں آیا امیہ۔ بظاہر ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تاریخ دیکھیں تو عمر کا دور ختم ہوا ہے 25 ہجری میں۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوا عثمان۔ عثمان خود کیا تھا؟ یہ بنو امیہ سے ہی تھا عثمان۔ مروان بن حکم اس کا کزن تھا۔ مروان بن حکم وہ شخص تھا جو حضور جب وہ آتی تھی، آیات آتی تھیں، جبرائیل لے کر آتے تھے، تو حضور اس کو تحریر کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اس میں مروان نے تحریف کی، آل عمران کی جگہ اس نے آل مروان لکھ دیا کسی جگہ۔ اس کی سزا انہوں نے یہ دی کہ اس کو وہاں سے نکال دیا، علاقہ بدل کر دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ابو بکر آئے، لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ آدمی وہ تھا، طاقتور تھا، سردار تھا، لوگوں نے کہا اس کو بلاؤ۔ ابو بکر نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، حضور نے یہ اس کو نکالا ہے، میں یہ ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ عمر کا دور آیا، لوگ کہتے رہے، عمر کا دور بھی تقریباً 12 سال 12.5 سال رہا، اس کو کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، حالانکہ عمر مطلق العنان ایک تھا، شخص تھا، کہتا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عثمان کا دور آیا، عثمان نے سب سے پہلے اس کو بلا لیا، اس کا کزن تھا۔ مطلب یہ تاریخ جب تک سامنے نہیں آئے گی اس وقت کہ بنو امیہ، یہ تو میدان ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا کہ ایک میدان ہے، ہر شخص کا ایک میدان ہے، اس میں دوڑ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کہ بنو امیہ کا جو میدان کا انہوں نے ذکر کیا، تو پہلے بنو امیہ کا سمجھ تو ہے کہ ہیں کون کون لوگ تھے، یہ کیا کر رہے تھے، حرکتیں کیا تھیں ان کی۔ عثمان نے بلا لیا، خیر سب کچھ کیا۔ تو عثمان جو تھا یہ حکم کا، مروان کا چچا بھائی تھا، تو عثمان کی بھی تو حکومت رہی، تو اس کا مطلب ہے عثمان بھی تو بنو امیہ سے ہی ہو گیا نا یہ۔ تو عثمان کی، اس کا مطلب ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شروع ہوئی ہے عمر کے بعد، فوراً بعد 25 ہجری میں۔ ہم لوگ کو بظاہر نظر آ رہا ہے 40 ہجری، لیکن شروع ہوئی ہے یہ 25 ہجری سے۔ اس کے بعد جناب امیر کی بظاہر جو حکومت آئی، جو بھی نام دے دیں اس کو، بظاہر جو حکومت آئی تاریخ کے حساب سے وہ 35 ہجری میں آئی، لیکن اس وقت کہاں آئی وہ؟ شام میں تو وہ بیٹھا ہوا تھا غاصب معاویہ۔ عثمان کے بعد معاویہ، وہ اس کا کنٹینیوٹی کر لیں اس کی، بنو امیہ کی، اور معاویہ کے بعد یزید، کنٹینیوٹی چل رہی ہے ان کا۔ تو ایک تھوڑے سے علاقے میں جناب امیر کی حکومت کہہ لیں یا خلافت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ایک چھوٹے سے علاقے میں آئی نا، باقی تو اس کی تو کنٹینیوٹی چل رہی ہے اور چلتی رہی۔ ایسی ایک کافی عرصہ پہلے ایک نظر سے ایک گزرا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے
ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ میرے بعد یہ کچھ ہوگا. تو سورہ قدر نازل ہوئی, اس میں تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ان کی تسلی کے لیے اللہ نے جو یہ ایک آیت آئی کہ ایک لیلۃ القدر جو ہے یہ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس کی جب لوگوں نے تفسیر کی تو پتہ یہ چلا کہ امیہ کی جو حکومت تھی کم و بیش 1000 مہینے کے قریب تھی. انہوں نے کہا کہ ایک رات ناچنے دو بندروں کو, جو کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ان کا ایک میدان ہے دوڑ رہا, کرنے دو جو کر رہے ہیں. یہ ایک شب جو ہے یہ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو عجیب و غریب کریکٹرز آئے بنو امیہ میں. تقریباً 90 سال جیسے قمر بھائی نے بتایا ان کی حکومت چلی ہے. یزید کا بیٹا 12 سال تقریباً 91 سال کہہ لیں. تو یہ جو تھے معاویہ کے بعد یزید کا بیٹا پھر معاویہ. یزید کی وفات کے بعد, ملعون کے بعد, وہ معاویہ کو ظاہر خلافت مل گئی. لیکن وہ اتنا شرمسار تھا, غیرت تھی, ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ باغیرت آدمی تھا کہ اس نے وہ خلافت چھوڑ دی. اس نے کہا مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے. کچھ دن خلیفہ رہا وہ, اس کے بعد اس نے چھوڑ دی. اس نے کہا یہ جیسے حالات دیکھ رہے ہو, میرے باپ کا نام اتنا بدنام ہو گیا ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں نام تو باپ کا آئے گا ساتھ میں, کہیں گے اچھا یہ یزید کا بیٹا, یزید کا بیٹا, یزید کا بیٹا, گالی بن گیا نا اس کے لیے. اس نے کہا میں نہیں کرتا. اس نے کہا اسپیسیفکلی کہا کہ اس پر حکومت, خلافت پر حکومت علی بن حسین کی ہے, امام سجاد کی, انہیں ان کے پاس لوٹنی چاہیے. واضح اس لیے اسے ڈسون کیا. میں نے کہا میں اس خلافت پر بیٹھنے والا نہیں ہوں. اس پہ حق علی بن حسین یعنی امام سجاد کا واضح طور. تو خلافت وہ طاقت تو انہی کے پاس تھی نا. خلافت کا تاج سجا دیا مروان بن حکم کے نام سر پہ. تو پھر مروان سے جو نسل چلی وہ پھر یہ وہی معاویہ, اس کے وہ مروان کے بیٹے مروان بن ولید بن عبد الملک آیا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کے بیٹے ولید, یزید, ہشام اور مروان. یہ سارے جتنے بھی تھے یہ ان کے ساتھ جنگیں کرتے رہے, مظالم کرتے رہے اہل بیت کے ساتھ, کیونکہ ان کا مقابلہ تو انہی کے ساتھ تھا نا. 2 قوتیں تھیں, ایک بنو امیہ کی تھی اور ایک اہل بیت کی تھی. تو ان کو اگر طاقت رکھنی تھی, اپنے تخت پہ رہنا تھا, تو جب تک وہ مخالفوں کو دبائیں گے نہیں تو کیسے رہیں گے. ان کے پاس طاقت جو تھی وہ علم کی طاقت تھی, تقویٰ کی طاقت تھی اہل بیت کے پاس. ان کے پاس باقی دنیاوی طاقتیں تھیں. تو بس یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب ذرا غور کریں کہ جناب امیر کے زمانے میں نہ کربلا تھا, نہ ہرہ تھا, نہ خانہ کعبہ میں آگ لگی, نہ کچھ ہوا. یہ تو تقریباً 61 ہجری کے بعد ہوا نا. یہ 40 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی ہے. اور 40 ہجری میں بھی انہوں نے کب کہا ہوگا, یہ ہو سکتا ہے اس سے کافی عرصہ پہلے کہا ہو. اب اس قول کو ذرا سمجھیں, ان کی بصیرت, ان کے ذرا علم کی معراج دیکھیں ان کی, کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی, جو ان کی شہادت کے کتنے عرصے کے بعد حرف بحرف ثابت ہوئی. تو یہ جو مہلت ہے نا, یہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ ہم لوگ جو آج کل دیکھ رہے ہیں حالات, آج کل کیا ہر زمانے کے حالات دیکھ لیں نا, یہ جو مہلت جو ہے اللہ کی طرف سے جو مہلت ملتی ہے نا, اس کو ہضم کرنا بہت مشکل چیز ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس دور سے گزر رہا ہے, کس وقت میں سانس لے رہا ہے. ایون ہم لوگ جو اس وقت گزر رہے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو یہ مہلت ملی ہوئی ہے یا کیا. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں حال احوال کرتے ہیں, السلام علیکم کیا حال ہے, خیریت سے ہیں. انہوں نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے ہیں یہ کیا ہوا. کہنے لگے میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس کی نعمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں, برس رہی ہیں, یا میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ پتہ نہیں شاید مجھے مہلت مل رہی ہے, کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ جو اس قسم کی نعمتیں لگاتار مجھ پر نازل کر رہا ہے اللہ, تو پتہ نہیں مہلت ہے یا نعمتیں یا کیا ہے. تو یہی بات ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں. ماشاءاللہ سارے ہم لوگ اچھے حالات میں ہیں, بہت اچھے حالات میں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کیا ہے یہ, اور اپنے اعمال دیکھیں. اعمال تو ہر شخص کو اپنے اعمال خود پتہ ہے نا.
دوسرے کے اعمال کسی کو نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں سب لوگ اللہ کا شکر ہے اچھے نظر آتے ہیں اور اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہم خود اندر سے کیا ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، کہ ہم لوگوں میں کیسے ہیں، محفل میں ہم کیسے ہیں اور تنہائی میں ہم کیسے ہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہے نا ہم اندر سے کیا ہیں۔ یہ مہلت جو ہے نا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہر شخص کو، چھوڑیں دفاع کریں، یہ حکومتیں یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا حکومتیں ابھی یہ جو کہتے ہیں اس نے اپنے خاندان کو نوازا، آج کل بھی تو یہ کچھ ہو رہا ہے نا، عثمان کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا، اس نے خاندان کو نوازنا شروع کیا تھا، کزن تھا نا اس کا حکم مروان، تو وہاں سے اس نے نوازنا شروع کیا، باغ فتح بھی دے دیا، جاؤ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، ان کو دیتے ہوئے موت آ رہی تھی اور اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، مطلب یہ کیا ہے، یہ اب موازنہ کرتے جائیں نا، مطلب تاریخ پتہ ہو تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہی پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، ابھی پچھلے 30 سال کی دیکھ لیں، 40 سال کی دیکھ لیں، ضیاء الحق تو ہم لوگوں کے سامنے کی بات ہے نا، اس کے بعد سے یہ وہ ایک وہ قول تھا، قول کیا کہاوت تھی، اس میں ہاکی میں بہت 2 پلیئرز تھے، ایک سمیع اللہ ایک کلیم اللہ، ایک ایک لیفٹ بیک تھا اور ایک رائٹ بیک تھا، تو وہ آپس میں پاسنگ کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکلتے تھے اور سینٹر فارورڈ کو پاس دیتے تھے اور وہ گول مارتا تھا، تو یہی سمیع اللہ کلیم اللہ، سمیع اللہ کلیم اللہ ہو رہا ہے، یہ 2 قوتیں ہیں۔ درمیان میں تھوڑے وقت کے لیے عمران خان آ گیا، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح سے برداشت کر لیا، صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ وہ بہت زیادہ ذلیل ہو گئے تھے، وہ ذلیل ہو گئے تھے نا، مطلب تو اتنے زیادہ بدنام ہو گئے تھے کہ ان کو تھوڑا سا، لوگ ہی یادداشتیں کمزور ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ 2-3 سال گزریں گے سب بھول جائیں گے، تو 2-3 سال کے لیے اس کو لے آئے، سب بھول بھال گئے، پھر وہی شروع ہو گیا اور اب تک وہی چل رہا ہے۔ پھر وہ جو خاندانی لوگ، اب یہ کتنے ہوں گے، اپنے 50 کر لیں، 100 کر لیں، افراد کر لیں، 200 افراد کر لیں جن کو نواز رہا ہے، 200 افراد تو وہ ہیں جو تقریباً ہر 1-1.5 منٹ میں 200 افراد پیدا ہو جاتے ہیں پاکستان میں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنے افراد کو نواز رہے ہیں، باقی 25 کروڑ کہاں رہ رہے ہیں، کس حالت میں رہ رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں کیا حالات ہیں، انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں، انٹیریئر کہیں بھی انٹیریئر میں چلے جائیں، شہروں سے ذرا سا باہر نکلیں، اب تو شہروں کے حالات دیکھ لیں نا، کراچی کے کھنڈرات دیکھ لیں، ایک بھنجو دڑوں کے کھنڈرات مشہور تھے، ایک ہڑپا کے کھنڈرات مشہور تھے، آج کل میڈیا میں کراچی کے کھنڈرات مشہور ہیں۔ تو اپنے اوپر غور کریں بس کہ کیا ہے یہ مہلت، کیا چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔